مصطفی انقلاب کے شیروں اور آزادی کے ٹائیگروں، آج ایک اہم اور نہایت ہی اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ایک رکن نے کہا کہ نواز شریف اس پارلیمنٹ کے منتخب صدر ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کہا کہ نواز شریف صاحب اس پارلیمنٹ کے منتخب صدر ہیں۔ وہ پھر دوبارہ بولے، کچھ اراکین کے سمجھانے پر کہنے لگے وہ منتخب وزیر اعظم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھولے نہیں، انہوں نے دونوں باتیں سچ کہی تھیں۔ نواز شریف اس ملک کے صدر بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ اقتدار کے سارے مناصب اور اقتدار کی ساری پوزیشن ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ وہ جس کو جہاں بٹھائیں، مگر اقتدار کی کرسی پر حقیقی طور پہ براجمان خود ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج میں، ان کے بیہیویئر میں، ان کی طبیعت میں، ان کے وے آف ورکنگ میں، ان کی گورننس میں، طرز حکمرانی میں قطعی طور پر آئین، قانون اور جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ آگے تک آواز آ رہی ہے؟ وہاں تک ٹھیک ہے؟ ادھر بھی آگے تک؟ ماشاءاللہ۔ آج جوائنٹ پارلیمنٹ میں یہ بات بھی ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ پی ٹی وی پر حملہ کس نے کروایا۔ جب یہ بات کل رات کے خطاب میں، جب میں اور عمران خان صاحب اکٹھے کھڑے تھے ایک اسٹیج پر، تو کلمہ طیبہ پڑھ کر حلفاً کہہ دیا تھا کہ پی ٹی وی پر حملہ ہم نے نہیں کرایا، ہم نے کسی کو پی ٹی وی کی بلڈنگ میں ہم نے داخل نہیں کیا، اور جو اندر دفتر میں گئے ہم ان میں سے کسی ایک کا چہرہ بھی نہیں پہچانتے، نہ ہمارے پلان میں تھا، نہ ارادے میں تھا، نہ منصوبے میں تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا مجھے تو کہ پی ٹی وی پی ایم ہاؤس کے راستے کی طرف بھی کہیں آتا ہے یا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں اٹھا کہ کس نے کرایا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پی ٹی وی پر حملہ مسلم لیگ کے خنڈوں نے کیا، نواز شریف نے کروایا، شہباز شریف نے کروایا، چودھری نثار صاحب نے کروایا، سعد رفیق صاحب نے کروایا، اور ان کے وزیروں نے پرویز رشید صاحب نے کروایا۔ انہوں نے اپنی وفاقی وزارتوں کے عملے کو داخل کیا، جو چند منٹس کے اندر پوری نشریات بند ہو گئی۔ اگر ہمارے کارکن ہوتے تو انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ نشریات بند کرنے کے لیے کون سا سوئچ آف کرنا ہے، کون سا بٹن ہلانا ہے۔ یہ تو سادہ لوگ ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ تھے جنہوں نے چند منٹس میں پورے ملک میں پی ٹی وی کی نشریات بند کر دی۔ انہوں نے ٹرین گلو بٹ داخل کیے تھے ہمارے انقلابیوں پر الزام لگانے کے لیے۔ یہ جواب ہے وہ تم نے کروایا، اور یہ آپ کے کردار کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد آج ایک افسوسناک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ
پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور دوستوں کو ممکن ہے اچھی نہ لگے، محترم زرداری صاحب کو ممکن ہے اچھی نہ لگے، رحمان ملک صاحب کو ممکن ہے اچھی نہ لگے، اور پیپلز پارٹی کے ہمارے جن بھائیوں کو اچھی نہ لگے میں ان سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کے آفیشل لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہیں، انہیں کئی ہفتے ہو گئے زبان درازی کرتے ہوئے، انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے سندھ اور کراچی میں بے تحاشا اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ ان کے نیب میں کیسز ہیں اور کرپشن کے بڑے سرداروں میں سے ہیں خورشید شاہ صاحب، وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ کم درجے کے کرپٹ نہیں ہیں۔ کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ عوامی تحریک کو گالیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، عوامی تحریک کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں۔ آج میں پیپلز پارٹی کی باقی ساری قیادت سے معذرت کرتے ہوئے صرف خورشید شاہ صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں، شاہ صاحب اپنی زبان بند کر لیں ورنہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا۔ خورشید شاہ صاحب سندھ میں دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ اور ان کی سرپرستی کرنے والا شخص ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک جمہوری جماعت نہیں۔ خورشید شاہ صاحب صرف ان کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سندھ میں دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، آپ چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں، آپ ہمیں تانا کس طرح دے سکتے ہیں کہ یہ جمہوری جماعت نہیں ہے؟ ہمارے اوپر یہ الزام لگانا کہ عوامی تحریک جمہوری جماعت نہیں، بند کر دیں زبان کو ورنہ الزامات کا سلسلہ بہت دور تک چلا جائے گا۔ ہمیں الزام دینے والے شاہ صاحب آپ کی جماعت پر تو یہ بھی الزام ہے کہ پاکستان کو دو ٹکڑے آپ نے کروایا تھا۔ اب جواب دو، لوگ آپ کو پاکستان کا ٹکڑے کروانے والا دشمن سمجھتے ہیں، جواب دو۔ آپ پر تو یہ بھی الزام ہے کہ جب مجیب الرحمان کو 1970 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت مل گئی تھی مشرقی پاکستان کے ووٹ سے، اور پیپلز پارٹی کو 1/3 ملی تھی، 80 یا 84 یا 88 سیٹیں، اور اسے 160 کے قریب، کہنے والے تو آپ کو یہ الزام دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ الزام ہے کہ جب ادھر 2/3 اکثریت ہوئی تو مجیب الرحمان نے اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا تھا، اور آپ پر الزام ہے کہ آپ کی پارٹی کی قیادت نے اس وقت لاہور مینار پاکستان پر اور راول پنڈی لیاقت باغ میں عوام کے ووٹ کو مسترد کر دیا تھا، عوامی فیصلے کو ٹھکرا دیا تھا، اور کہا تھا مجیب الرحمان ادھر تم ادھر ہم، پاکستان کے ادھر تم ادھر ہم کہہ کر تم نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس الزام کا جواب دو۔ میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے کہ یہ الگ بات کہ جس جلسے میں کہا گیا اس جلسے میں میں خود کھڑا تھا، میں نے کانوں سے سنا تھا، آپ نے سنا تھا کہ نہیں؟ ہاں، دنیا نے سنا۔ اور یہ بھی کہا گیا، یہ الزام دیتے ہیں لوگ، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اس جلسے میں پنجاب یونیورسٹی میں MA کا اسٹوڈنٹ تھا، یہ کہا گیا، اس الزام کا جواب دو۔ ہمیں غیر جمہوری جماعت کہنے والے خورشید شاہ صاحب، آپ کی قیادت نے کہا تھا جو شخص ڈھاکہ میں بلائے گئے اجلاس میں گیا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ ایک طرف کا ٹکٹ لے کے جائے
صرف پاکستان سے ڈھاکہ دو طرفہ واپسی کا ٹکٹ نہ لے کے جائے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے ختم کر دیں گے. اور ادھر تم ادھر ہم کہہ کر پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کا الزام. خورشید شاہ صاحب یہ دھبا آپ کے چہرے پر ہے. دوسروں پر زبان درازی بند کر دو ورنہ بات بہت آگے چلی جائے گی. ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی زندگی میں. میں محترم زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کی زبان بندی کروائیں ورنہ بہت کچھ اور ہے ہمارے پاس کہنے کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ سیاست صبر اور تحمل کا نام. اگر صبر اور تحمل کیا ہوتا تو عوام نے جو 2/3 اکثریت مشرقی پاکستان کی قیادت کو دی تھی تو اقتدار کا کیپٹل ڈھاکہ پھر منتقل ہونے دیتے. تم نے نہیں ہونے دیا. تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہارا تحمل کہاں گیا؟ محترم زرداری صاحب میں احترام کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو وہ تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبر بنی تھی. لائف ممبر تھی. اور مجھے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جب صدر بنے صدر آصف علی زرداری صاحب انہوں نے ایوان صدر سے ٹیلی فون کر کے مجھے خود بتایا تھا. اور محترم زرداری صاحب آج اسلام آباد میں ہیں وہ میری گفتگو سن رہے ہوں گے. انہوں نے خود مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دستخط کیا ہوا سرٹیفکیٹ منہاج القرآن کی لائف ٹائم ممبر ہونے کا بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا آج بھی بلاول ہاؤس میں لگا ہوا ہے. یہ زرداری صاحب نے بتایا تھا. میرے پاس کہنے کو اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں. آج میں ایک ہی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. اگر زرداری صاحب نے محترم زرداری صاحب نے خورشید شاہ کی زبان بند نہ کروائی اور دیگر چیروں چاٹوں کی زبان بند نہ کروائی تو میں آپ کے سارے رجسٹر کھول کے رکھ دوں گا. اتنا ننگا کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. دیکھیے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل لطیف کھوسا صاحب ہمیں کوئی شکایت نہیں. وہ جب بولتے ہیں تو اپنے طرز اور طریقے میں بولتے ہیں شائستہ بولتے ہیں. قمر الزمان قاہرہ صاحب نے شائستہ بات کرتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے کل ہمارے خلاف بھی بات کی موافقت میں بھی بات کی تھی. میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں مگر میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. اختلاف رائے کا حق ہے مگر کسی پر ایسی زبان درازی کی اجازت میں نہیں دے سکتا. میں وہ کچھ کھول کے رکھ دوں گا جو نئی عمر کے بچے بچیوں کو معلوم نہیں ہے آپ کی تاریخ کا. میں نے آج صرف نمونے کے طور پر پوری دیگ میں سے ایک چاول چکھایا ہے. میرے پاس دیگ بھری ہوئی ہے. دیگ ایک بات اور یہاں پارلیمنٹ کے فلور پہ جو اٹھتا ہے اس کو شرم اور حیا نام کی چیز نہیں ہے. اس کے دامن میں مخالفت کرنے والا نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا
نواز شریف کی کرپشن کو سپورٹ کرنے والا، شہباز شریف کی قتل و غارت گری کو سپورٹ کرنے والا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں چند ہزار لوگ بیٹھے، آؤ میں آپ کو بتاؤں چند ہزار لوگوں کی حقیقت۔ آپ کے اپنے جمہوریت کی بات کرنے والوں اپنی تعدادیں گنو، نیب میں تم میں سے ایک ایک کے خلاف کرپشن کے کتنے کیس بڑے ہیں، یہ ہے تمہاری جمہوریت۔ آگے دیکھیے، یہ کہنا اگر پاکستان عوامی تحریک جمہوری جماعت نہیں ہے، خورشید شاہ صاحب شرم کریں، آپ میری صدارت میں 1999 میں جمہوری تحریک چلا چکے ہیں، میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی صدر تھا۔ پاکستان عوامی اتحاد جب بنا تھا، سنیں، جب پاکستان عوامی اتحاد بنا تھا، پوچھئے اعتزاز احسن صاحب کو، وہ سن رہے ہوں گے، نام اس لیے بتاتا ہوں کہ پوچھئے ان سے کہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا یا صحیح کہا۔ بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 مرتبہ میرے گھر بھیجا تھا، میری پیٹ کی صدارت سنبھالنے سے پہلے، اور 2-3 گھنٹے میٹنگز کی تھی، اور مجھے آمادہ کیا تھا سارے اپوزیشن لیڈرز نے۔ میں عوامی اتحاد کا صدر بنا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی 1-1.5 سال تک میری چیئرمین شپ کے نیچے جد و جہد جمہوریت کی کرتے رہے، جس کی صدارت کے نیچے تم نواز شریف کے خلاف جمہوریت کی جنگ لڑتے رہے ہو۔ اس جماعت کو آج آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں، تو تم کیسے جمہوری ہو گئے؟ میں تمہارا صدر رہا ہوں۔ آپ کے اجلاس، پاکستان عوامی اتحاد کے اجلاس ہمارے سیکریٹریٹ میں ہوتے تھے، کراچی میں اجلاس بلاول ہاؤس میں ہوتے تھے، اسلام آباد میں اجلاس پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں ہوتے تھے۔ ہم نے نواز شریف کی آمریت کے خلاف جنگ لڑی، اور وہ جنگ میری صدارت میں لڑی گئی۔ اس کے بعد اگلے ٹینیور میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب صدر بنے۔ سوچ سمجھ کے زبان کھولا کرو، ہماری جماعت کو غیر جمہوری کہنا آپ اپنی جمہوریت کی تاریخ پر لعنت بھیج لیں گے۔ میں پھر محترم آصف علی زرداری صاحب احترام کرتا ہوں، وہ ملک کے صدر رہے ہیں اور اس پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ ایسے 1-2 آدمیوں کی زبان بندی کی جائے، شرافت اور تہذیب کے دائرے میں بات کریں، 100 اختلاف کریں، مگر حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اور محمود خان اچکزئی، آج جمہوریت کے آپ چیمپئن بنتے ہیں، اور چادریں اوڑھ کر آپ پاکستان کے آئین کو گالیاں دیتے رہے ہیں، ریاست پاکستان کو گالیاں دیتے رہے ہیں۔ اور جب زیارت میں کوئٹہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے زیارت، وہاں قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی، جہاں وہ آخری ایام میں رہے تھے، اس پر جب حملہ ہوا تھا، گرانے اور توڑ پھوڑ کی گئی تھی، تو محمود خان اچکزئی آپ کی جماعت کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ہم نے سامراجی دور کی ایک علامت کو گرایا ہے۔ آپ قائد اعظم کو سامراجی دور کی علامت سمجھتے تھے، شرم کریں، کب سے آپ پاکستانی اور جمہوری بن گئے؟ اس کے بعد ہمیں یہ تانا دینا
کہ چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، چودھری نثار صاحب کو، پوری وفاقی کابینہ کو اور پوری پارلیمنٹ کو، اپوزیشن کو، ہمارے 25-30 ہزار 25 سے 30 ہزار کارکن تم نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال رکھے. 10 اگست سے پہلے، اگست کے شروع سے لے کر 10 اگست تک اور اس کے بعد 14 اگست تک اور آج کے دن تک بھی آج بھی چھاپے پڑے ہیں. آج ہر روز سینکڑوں لوگ ہر روز گرفتار ہو رہے ہیں اور جو ضمانتوں پر رہا ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور 16 MPO کے تحت پھر اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. تم ہمارے 30 ہزار کے قریب کارکن چھوڑ دو، رہا کر دو اور پورا پنجاب کنٹینروں کو ہٹا دو. چیلنج ہے، کنٹینرز ہٹا دو، راستے خالی کر دو، ٹریفک بحال کر دو، کسی کی آمد و رفت نہ روکو. 3 دن کے اندر اگر لاکھوں کا سمندر نظر نہ آئے میں دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دوں گا. میں دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر دوں گا. تم میرے 25 سے 30 ہزار ہماری جماعتوں کے کارکن رہا کر دو اور پورے ملک اور پنجاب کے کنٹینر ہٹا دو، رکاوٹیں ہٹا دو. 3 دن کے اندر گنتی کر لینا، اگر لاکھوں کا سمندر نظر نہ آئے دن میں تارے دکھا دوں گا، نہ نظر آئے ہم دھرنا ختم کر دیں گے. یہ افواہ پھیلائی گئی کہ شاید ہم دھرنا ختم کر دیں گے. میں اس افواہ کو پاؤں کے نیچے راند کر اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہوں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف، آپ کے استعفوں تک ہم یہاں سے نہیں جانے والے. بیٹھے کسی نے ایک دھوکہ کیا. کل کی تقریر میں خان صاحب نے بات کی مجھ سے، میں FIR آدھی آپ کو بتا چکا تھا اور دہشت گردی کے ایکٹ والا حصہ نہیں بتایا تھا. میں اس میں لگ گیا وہ حصہ دیکھنے میں کہ دیکھ کے وہ بتاؤں. اس کا جواب ذہن سے اتر گیا. لوگوں نے تماشا کیا کہ شاید ڈاکٹر صاحب ان کے استعفوں کے بغیر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں خان صاحب کو بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، شریف برادران کی حکومتوں کو بتا رہا ہوں، پارلیمنٹ کو بتا رہا ہوں، پوری قوم کو بتا رہا ہوں. یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے ہیں، ان کے استعفوں اور خاتمے سے پہلے نہیں رہیں گے. انقلاب ہمارا جیتے گا، انقلاب ہمارا جیتے گا، انقلاب. سنیے، یہ جنگ چند دنوں میں بھی ختم ہو سکتی ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنے مقاصد حاصل کرنے لمبا وقت بھی لگ سکتا ہے. تمام لوگ پنڈی اسلام آباد کے لوگ PTI اور عمران خان صاحب اور پیٹ اور ہم ان کے استعفوں تک جنگ لڑنے میں اکٹھے ہیں. آگے سنیے، اس لیے چونکہ ہم نہیں جا رہے ان کے استعفوں تک، لہذا پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اور شیخ رشید صاحب کو میری درخواست ہے کہ لال حویلی اور اس کے گرد و نواح مخیر لوگوں کو شامل کریں. ہم چونکہ اپنی منزل حاصل کیے بغیر نہیں جانے والے. چھوٹے بچے بھی ہیں میری ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، لہذا لوگوں اور شیخ صاحبہ بچوں کے لیے جھولے بھیجو، جھولے، تاکہ یہاں وہ بچے کھیلتے رہا کریں. بچوں کے لیے جھولے بھیجو. یہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بچوں کی ضرورت ہے. ان کے لیے سلائیڈز بھیجو، سلائیڈز.
درجنوں کے حساب سے سلائڈ، تاکہ شام کو دن کو بچے کھیلیں. ان کے لیے سوئنگز بھیجو ایسے ایسے بیٹھ کے تاکہ بچے کھیلیں. ان کے لیے سی سو بھیجو، سوئنگز بھیجو ایسے، اور سی سو بھیجو. جتنے کھلونے جو بچے کھیلتے ہیں خدا کے لیے ہم نہیں جا سکتے باہر، شیخ صاحب اپنے حلقے سے بھجوائیں. پی ٹی اسلام آباد سے سینکڑوں کی تعداد میں یہ کھلونے بھیجیں، اسکول کی کتابیں بھیجیں، ڈرائنگ بکس بھیجیں، کلر اور پینٹ کرنے والی بکس بھیجیں، واٹر پینٹ بھیجیں، کلر والی پینسل بھیجیں، تاکہ معصوم بچے اپنی مصروفیات میں لگ جائیں اور انقلاب تک یہاں یہ بے فکر ہو کر بیٹھے. اور بیٹس بھیجیں اور بال بھیجیں تاکہ بچے کرکٹ کھیلیں. جوان لوگ خان صاحب سے کہوں گا وہ سکھائیں گے آپ کو کرکٹ. خان صاحب خود کھڑے ہیں یا نہیں؟ ان کو بلا لیتے ان کو بلا لے، کیونکہ میں انہیں کوچ مقرر کرنے والا ہوں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے جوانوں کا، اور میں خود کرکٹ کھیلوں گا آپ کے ساتھ. سنیے، خان صاحب آ جائیں تو ایک اور بات کرنی ہے میں نے. اس طرح پنڈی اسلام آباد کے لوگ میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں اور بچوں کے لیے بستر بھیجے. اب یہاں بستر لگے، وہ کیا ہوتے ہیں نیچے جو لگتا ہے، میٹس بھیجے، میٹرس بھیجے. میٹرس کم ہو تو میٹس وغیرہ بھی بھیجیں، دریاں، بستر بھیجے، تکیے بھیجے، چادریں بھیجے، کھیس بھیجے. اب بستر لگیں گے اس وقت جائیں گے جب ان کا صفایا ہو جائے گا. ہمارے گھر یہاں ہوں گے. اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ، میری ذاتی درخواست، اگر ان کے دلوں میں میری کچھ بھی محبت ہے، میری عزت ہے، قدر ہے، منزلت ہے، یہ سارا کچھ سخاوت کریں اور لے کے آئیں. اور بستر کے، چادروں کے، کھیسوں کے، تکیوں کے، بچوں کے کھلونوں کے، اور یہ جو لیگوز ہوتے ہیں، لیگوز اور برکس بناتے ہیں، وہ بھی بھیجیں، لے کر آئیں تاکہ بچے لگیں، کھیلیں یہاں. نعرہ تکبیر! یار زور لگاؤ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ڈاکٹر طاہر القادری صاحب! یہ شاہراہ دستور ہے. شاہراہ دستور پر جمہور کا راج ہوگا، جمہور کا راج. سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ. جو نقش کہن، جو نقش ستم تم کو نظر آئے مٹا دو. اور اس کے علاوہ چھتریاں بھیجو. اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بارشیں آتی ہیں، بار بار دھوپ ہوتی ہے، چھتریاں بھیجو، چھوٹے سائز کی بھی، درمیانی اور بڑے بڑے سائز کی بھی، جو گاڑی جا سکے. چھتریاں بھیجو، شامیانے بھیجو، زیادہ سے زیادہ شامیانے بھیجو تاکہ انہیں دھوپ سے بچایا جا سکے، انہیں بارش سے بچایا جا سکے. اور فلو، نزلہ، بخار کے لیے دوائیاں بھیجو، پیناڈول بھیجو، پیراسیٹامول بھیجو، زیادہ سے زیادہ ہائیڈرین سیرپ بھیجو، اور دیگر نزلے زکام کی میڈیسن بچوں کے لیے اور بھیجو. چھوٹے بچوں کے لیے ٹافیاں بھیجو، بسکٹ بھیجو، چاکلیٹ بھیجو، دودھ بھیجو. اب یہ یہی ہیں، ان کے گھر بن گئے.
یہ گھر اس وقت تک رہیں گے جب تک انہیں بے گھر نہیں کر دیتے. میں یوں کہیں وی آر ہیئر یو مسٹ گو. یو مسٹ گو. گو. اگلا مطالبہ میرا یہ ہے، اگلا مطالبہ سنو. ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر 17 جون کو جو تم نے ظلم کیا، خون کی ہولی کھیلی، اس پر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے مشورے کے ساتھ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں ہم شریک نہیں ہوئے، ہم فریق نہیں بنے، ہم نے شہادت نہیں دی، گواہی نہیں دی، ثبوت نہیں دیے، ہم گئے ہی نہیں. چونکہ ہماری ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی تھی، وہ پولیس کی جھوٹی ایف آئی آر پر انکوائری ہو رہی تھی، شہباز شریف کی ایف آئی آر پر نہیں گئے. اس کے باوجود مہینہ لگا کر اس جوڈیشل کمیشن کے جج نے رپورٹ دے دی. وہ رپورٹ دے دی. میں مطالبہ کرتا ہوں پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ کہنے والوں، ہم بھی اگر پارلیمنٹ صحیح پارلیمنٹ ہو ہم سپریم ادارہ مانتے ہیں. پارلیمنٹ کے فروٹ پہ چیخنے والوں، شریف اور نواز شریف سے صبح آتے ہی پہلا مطالبہ کرو. ایک مہینہ ہو گیا ہے، لگ بھگ مہینہ، وہ رپورٹ جوڈیشل انکوائری کمیشن نے دے دی ہے، شہباز شریف دبا کر بیٹھے. اس رپورٹ میں انہوں نے شہباز شریف اور ان کی حکومت کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے اور شہباز شریف کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. اس کے بیانات میں تضاد کر دیا ہے. پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اس رپورٹ کے حصے نشر کر دیے ہیں اور حکومت ان کی نفی نہیں کر سکی، حکومت اس کا رد نہیں کر سکی. ہم نے کہا تھا کہ انکوائری سے پہلے شہباز شریف صاحب مستعفی ہو، ہمارا مطالبہ تھا، مگر شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں، انکوائری ہو لینے دیں، اگر انگلی میری طرف اٹھی تب میں مستعفی ہو جاؤں گا. اب صرف آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھی، پورا پنجہ، پورا ہاتھ اٹھ گیا ہے، پورا ہاتھ. اب مستعفی کیوں نہیں ہوتے؟ پبلک ڈکلریشن تھا، آپ نے ٹی وی پر آ کر برملا کہا تھا، ساری دنیا کے کروڑوں پاکستانیوں نے سنا تھا. آپ کے جوڈیشل کمیشن نے جو یک طرفہ تھا، جس میں آپ اور آپ کے وزیر، افسر اور آپ کی پولیس اپیئر ہوئی، ہم گئے ہی نہیں، اس نے آپ کو مجرم ٹھہرا دیا. کیوں نہیں مستعفی ہوئے؟ ہمارا مطالبہ ہے اگر پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کل پتہ چل جائے گا کتنا شرم اور حیا ہے، کتنے جمہوریت پسند ہیں، کتنے آئین پسند ہیں اور کتنے انصاف اور قانون پسند ہیں یہ لوگ. مطالبہ کرو، قرارداد پاس کرو کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہر ایک ممبر پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ رکھی جائے، پارلیمنٹ کو دی جائے اور ہر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ دی جائے اور اسے پبلکلی چھاپا جائے تاکہ ہر شہری کو پتا چلے کہ دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے. مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو اس جوڈیشل ٹرائیبیونل کی رپورٹ سرکاری طور پہ مہیا کی جائے.
اور اگر کل سب نے یہ مطالبہ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ مفادات کے غلام ہیں، یہ کرپشن کے غلام ہیں، ان کا دور کا واسطہ بھی نہ جمہوریت سے ہے، نہ انصاف سے ہے، نہ آئین سے ہے۔ کیا اور اب پارلیمنٹ کے حملے پر آ جائیں، ہم پر یہ الزام، ہم نے قطعاً پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، یہ جھوٹا الزام ہے۔ بدھیان، جس طرح پی ٹی وی میں ان کے گلو بٹ تھے، یہاں الزام یہ ہے کہ جلوس تو آگے جا رہا تھا، ہم تو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھ کر چل پڑے تھے، ہم تو پی ایم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے دھرنے کے لیے، جو لوگ اور عورتیں پیچھے رہ گئی، ہم آگے تھے، آگے سے شیلنگ ہوئی، گولیاں چلی، ٹیئر گیس ہوئی، میدان جنگ بنا دیا گیا، لوگ شہید ہونے لگ گئے، لاشیں گرنے لگی، زخمی ہونے لگے، کسی کو کچھ ہوش نہ تھا۔ ان کے درندوں نے، پولیس نے نواز شریف کے آرڈر کے تحت اس جلوس اور مارچ کے آخری حصے پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو پچھلے لوگ اور عورتیں کہاں جاتے؟ ان کو پناہ کوئی نہیں تھی، ان کا ہمارا رابطہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پچھلا حصہ کہاں ہے، اگلا حصہ کہاں ہے، ہم تو درمیان میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب آگے سے بھی آپ نے گولیاں چلائیں اور پیچھے سے بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی گولیاں چلائیں تو پچھلے لوگ کیا کرتے؟ ان کے پاس پناہ لینے کی جگہ نہیں تھی، وہ چڑھ دوڑے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کے لان میں چھپ کے پناہ لی اور وہاں بیٹھ گئے، اور اس سے آگے اصل پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ اتنے پرامن لوگ، اتنے پرامن لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کی اصل بلڈنگ ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، لان میں بیٹھے، بالکل لان میں بیٹھے، اور پارکنگ بھی چھوڑی ہوئی ہے۔ ایم این ایز ایم پی ایس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور نعرہ بازی بھی نہیں کرتے۔ تم لوگ شرافت کی قدر کرنے والے نہیں، اس لیے کہ تم نے زندگی میں شرافت سیکھی نہیں ہے، تم نے انسانیت کی قدر نہیں کرتے کیونکہ تمہارے اندر انسانیت کی قدریں نہیں ہیں۔ نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور چودھری صاحبان اور وفاقی وزراء کی ظلم، ستم، جبر، بربریت اور پیچھے سے قتل و غارت گری کے حملے سے مجبور ہو کر ان غریبوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، لوگوں نے پناہ لی پارلیمنٹ کے اندر گھس کر، اس کے گراؤنڈ پر، اور آج کے دن تک پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو ٹچ تک نہیں کیا۔ اب سنیں حملے کون کرتا ہے، میں آپ کو آپ کا اپنا چہرہ دکھاتا ہوں۔ آئیے آپ کھڑے رہیں، تھوڑا پڑے ہوئے۔ سنو، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون، ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے، پیچھے جائیے، آپ کو میں آپ کا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہے کوئی ایسا ضمیر والا شخص گورنمنٹ کی صفوں میں، نون لیگ کی صفوں میں، جو کر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ دکھائے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی فوٹو، میڈیا والے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ دعویٰ بولا ہوا ہے، یہ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ ساتھ رفیق ہیں اور سارے وزراء ہیں، یہ پارلیمنٹ ہاؤس پر دعویٰ بولا ہوا ہے، اور یہ ہے 13 اکتوبر 2011 کو ملک کے تمام اخبارات میں چھپی تھی۔
13 अक्टूबर 2011 تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو, آپ کا اپنا چہرہ دکھا رہا ہوں. ریڈ زون کی باتیں کرنے والوں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے تقدس کی باتیں کرنے والوں, یہ ہے آپ کا کردار, یہ ہے آپ کا چہرہ. پیچھے رکھو. آج میں صرف 2 چیزیں دکھاتا ہوں, باقی کل ہمیں ریاستی اداروں پر دعویٰ بولنے کا تانا دینے والوں, یہ ہے 29 نومبر 1997. بولیے کیا؟ 29 نومبر 1997 نواز شریف کے حکم پر مسلم لیگ نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا. یہ سپریم کورٹ کے اندر گھس کر اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ. دیکھ لو, دیکھ لو, اتنا بھی کوئی بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سپریم کورٹ پر کسی نے حملہ کیا؟ یہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. دیکھ لو, سپریم کورٹ کے گیٹ پر, دیواروں پر, چھتوں پر اندر دعویٰ بول دیا سپریم کورٹ پر. ہم تو سپریم کورٹ کی سڑک کی طرف بھی نہیں گئے. بتاؤ, یہ ہے 29 نومبر 1997. جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تم نے سپریم کورٹ کو 2 ٹکڑے کر دیا اور حملہ کیا. بالآخر کیس ہوا اور اپنی جان چھڑا کر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا. انہیں سزا ہوئی, سزا ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں. تم نے حملہ کروایا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے. دہشت گرد آپ ہیں, ریاستی اداروں پر دعوے بولنے والے آپ ہیں, ریاستی اداروں کا تقدس پامال کرنے والے آپ ہیں, اور تانا ہم کو دیتے ہیں. ایک آخری چیز دکھا دوں, پریزیڈنسی. پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس پر دعویٰ بولا اور حملہ کیا مسلم لیگ نون نے پریزیڈنسی پر. بولیے, پریزیڈنسی پر. ہم نے تو ان بلڈنگز کو ہاتھ نہیں لگایا, بیٹے لے آؤ, لے کے چلے گئے. اور مسلم لیگ کی عورتیں ان کے فینسز کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں جھنڈے لے کر. مرد دعویٰ بول رہے ہیں پریزیڈنسی پر. یہ دیکھ لیں, یہ اکتوبر 6 2011, بہت پرانی بات نہیں ہے. 6 اکتوبر 2011 یہ نواز شریف کے سارے لوگ. اور آج وزیر داخلہ چیخ چیخ کر جھوٹ بولنے والا وزیر داخلہ, شرم کرو. یہ آپ کو چودھری نثار نظر آ رہے ہیں, یہ ایوان صدر پر دعویٰ بولا ہوا ہے, ایوان صدر پر. اور آپ دیکھیں نون لیگ کا جھنڈا لے کر ایوان صدر کی فینس کے اوپر چڑھ گئے ہیں. تقدس آپ پامال کرتے رہے ہیں. دہشت گردی کی تاریخ آپ کی ہے, اور تانا دیتے ہیں پرامن ورکروں کو. ایسا پرامن ورکر اس دھرتی کی کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی, اور آپ جیسا دہشت گرد سیاسی جماعت بھی کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی. بس بات, آج باتیں بہت ہو گئی اور آپ کچھ اور چیزیں انشاءاللہ کل دکھاؤں گا. آج کے لیے اتنا کچھ کافی ہے. میں کہوں گا کہ ذرا تاریخ کے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھو, اور جو کرتوت آپ کے رہے ہیں ایک بھی ناجائز کام ہمارے انقلاب مارچ یا آزادی مارچ کے ورکروں نے نہیں کیا. آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹا الزام لگانے والے, جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں. چونکہ پارلیمنٹ کا فلور آپ کے پاس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جتنا جھوٹ بیٹھ کے بولتے جائیں اتنا آپ کو زیب دیتا ہے. اس بدقسمت نظام میں سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور جھوٹا دامن سچیار بنتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یاد رکھو, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اہم خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے ورکرز سے کہا کہ آج ایک نہایت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں.
शेख रशीद साहब आए हैं, शेख रशीद साहब आए हैं और सियासी जमातों का एक वफद आया था, सियासी जमातों का वफद आया था और शेख रशीद साहब आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है, लिहाजा कल से हमारे लोग जो पार्लियामेंट हाउस के लॉन में बैठे हैं वो कल लॉन छोड़कर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे के बिल्कुल मुत्तसिल बाहर सामने बैठ जाएंगे, लॉन छोड़ देंगे और पुरअमन होने का सबूत देंगे, मगर वहीं बाहर बैठेंगे, जगह को नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामेंट हाउस के लॉन से कल बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा साहब का मशकूर हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं ये दरख्वास्त लेके जाऊं, मैं उनका मशकूर हूं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अल्लामा ताहिर कादरी ने अपनी तकरीर की और अपने खिताब